مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، ارے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، دوری محفل پہ چادر تری نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اب آپ کہہ دیجیے گا، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، اور سارا عالم مسرت سے معمور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تری نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ ایک مرتبہ اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ میں، جوشی عقیدت کے ساتھ میں ذرا مہک کر، ذرا لچک کر اور ذرا چلک کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا محمد وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی قدر محترم معزز و مکرم مختصر ترین صحیح حاضرین مجلس، بات پہنچانے کے لیے بہت زیادہ مجمع کی ضرورت نہیں ہے، میری بات ایک شخص دو شخص تک بھی اگر پہنچ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کی اس مجلس کی مختصر ترین گفتگو یقیناً قابل قبول ہوگی اور منظور بارگاہ الہی ہوگی، منظور دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ عشاء کی جماعت میں سمجھتا ہوں 3 سے 3.5 صفحے موجود تھی، اور جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، چند رکعاتیں، پوری نماز بھی نہیں، چند رکعاتیں ادا کر کے ہماری اس مسجد نظامی کے محترم اور قابل صد احترام مصلیان کرام یہاں سے رخصت ہو گئے۔ پتہ نہیں ان کو کون سے ایسے زبردست کام یاد آ گئے یا ان کی ایسی کون سی مجبوری تھی جو کہ آج کی یہ جو شب مبارک ہے بڑی قابل قدر ہے، بڑی قیمتی ہے، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ آج کی ایسی شب میں مسجد کے اندر میں وقت دینا، وقت گزارنا، یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیزوں، یہ جو مہینہ جو ہم پر جاری و ساری ہے، جس میں ہم اپنی سانسیں لے رہے ہیں،
یہ جو ماہ مبارک جو ہمارے سروں پر سایہ افغن ہے، اس کو ماہ رجب المرجب کہا جاتا ہے، جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے اور بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، جس کے رشتے شعبان سے جا کر ملتے ہیں اور اس کے بعد میں ماہ رمضان المبارک سے جا کر ملتے ہیں۔ تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت وقت ان 3 مہینوں کا ذکر فرمایا، اور یہ مہینہ اس لیے بھی قابل قدر ہے، قابل مبارک ہے کہ اس مہینے کے اندر آج کی یہ رات جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، وہ 27ویں شب یعنی آج کی اس شب مبارک میں وارد ہوتی ہے۔ شب معراج یہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا زبردست معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات عطا کیے۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو اور اپنے مخصوص رسولوں کو معجزات عطا کرتا ہے۔ معجزہ کی جمع ہے معجزات، یعنی بہت سارے۔ تو معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کہتے اسے ہے جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر انسانوں کی عقل حیران رہ جائے۔ معجزہ کہتے اس کو ہے جس کو دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے عقلمند ترین لوگوں کی، فلاسفروں کی، عالموں کی زبردست طاقت ترین والی عقل کیا ہو جائے، عاجز آ جائے، ان کے سمجھ سے باہر نکل جائے یہ چیز کی یہ کیا ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزے ہیں، اس میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کلمہ شہادت کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کی عقلیں عاجز ہو گئی، ان کی عقلیں ناقابل قبول ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون شخص ہے ایسا جس نے چاند کے 2 ٹکڑے اپنی انگلی کے اشارے سے کر دیا۔ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہرگز نہیں، تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے سحر یعنی جادو، اس میں بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ سمجھ سے باہر بات ہوتی ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے استدراج، یہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو استدراج یعنی جادو وہ کسی کے بھی ہاتھ سے سرزد ہو سکتا ہے، اس کے لیے مومن ہونا فائدہ نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لیکن جادو جو ہے اسلام کے اندر میں حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی یقین کرنے اور اس کو سیکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ ایک ظلمت ہے، یہ ایک تاریکی ہے، یہ ایک اندھیرا ہے۔ جس نے سیکھ لیا اس کے دل کے اندر میں نور رخصت ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر وہ نور واپس نہیں آتا جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ ایمان کا نور اور نور اور ظلمت یعنی تاریکی اور اندھیرا دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ یہاں پر روشنی میں بیٹھے، اجالے میں بیٹھے، یہاں پر اندھیرا نہیں۔ جب لائٹ بند کر دیں گے تو اندھیرا آ جائے گا۔ بیک وقت نور اور ظلمت یعنی اندھیرا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو نور رہے گا ایک وقت میں، اجالا رہے گا، روشنی رہے گی، اور یا پھر اندھیرا رہے گا۔ تو دل کے اندر میں نور اور ظلمت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو حقیقت تو مانا ہے لیکن اس کے سیکھنے سے منع کیا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، دل میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
معجزہ یہ ہے کہ جادو اور استدراج تو کافر کے ہاتھ پر بھی سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ہاتھ پر اگر کوئی محیر العقول عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والی چیز اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ جادو، استدراج اور معجزے میں یہ فرق ہے۔ تو معراج شریف کا جو واقعہ ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اب یہ معجزہ کیسا ہے؟ آج کی رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر، ام ہانی یہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کی سکی بہن ہے، ان کے گھر آرام فرما رہے ہیں، تشریف فرما سو رہے ہیں، لکڑی کی چھت ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ اچھا اکیلے نہیں، 3 اولو العزم فرشتے۔ اولو العزم کا مطلب جن کے فرشتوں کے اندر میں، فرشتوں کی تعداد تو معلوم نہیں ہے، کروڑوں سے بھی اوپر ہے، تمام فرشتوں کے اندر میں جن کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے ان کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم فرشتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو بھائی نہیں، ان کے ساتھ میں 2 اور اولو العزم فرشتے ہیں۔ کون؟ حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اور ہر فرشتے کے ساتھ میں یہ 3 اولو العزم فرشتے ہیں، ان تینوں کے ساتھ میں 70,000 فرشتے اور ہیں ان کے ساتھ، 70,000 فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، 70,000 فرشتے میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، 70,000 فرشتے اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب انہوں نے چھت کے اوپر میں سراغ کیا، جبریل امین علیہ السلام جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، کس کے گھر؟ حضرت ام ہانی کے۔ اب آپ کے اور ہمارے گھر میں اگر کوئی چھت پر سراغ کر دے، یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے زمانے سے بھی ہوتا آ رہا ہے کہ لوگ اڑ جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اٹھا دیتے تھے، کیسی آواز آئی ہے، کہاں سے آواز آئی ہے، کیا آواز ہے، کون چڑھ گیا، بلکہ آس پاس پڑوس والوں کو بھی آواز دے دیا کرتے تھے، ایک آدھ آدمی کے گھر چڑھتا تھا۔ اور یہاں کتنے ہیں؟ 3 فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ساتھ میں 70,000 فرشتے ہیں، تو اتنا بڑا لاکھوں فرشتوں کا بوجھ، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سوئے ہوئے ہیں، بے خوف بے خطر ہے نا؟ جو ولی کو کوئی ڈر نہیں ہے تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے دوسرے فرشتے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جگایا جائے، مشورہ کر رہے ہیں آپ، کیسے ہلا کر جگایا جائے، کہ نام لے کر پکارا جائے، بے ادبی ہوگی، نام لے کر پکاریں بے ادبی ہوگی، جھجوڑ کر جگائیں گے تو بے ادبی ہوگی، کیسے جگایا جائے؟ تو چلو مشورے میں ایک بات طے آتی، حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے جھکے، کیا کیے؟ جھکے۔ منظر آپ کے سامنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ زمین پر، زمین پر سوئے ہیں، جن سوئے ہوئے ہیں۔ جبریل امین کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار الملائکہ، سب سے بڑے فرشتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے جھکے۔ کتنا جھکے ہوں گے؟ کتنا جھکے ہوں گے؟ جیسا آدمی نماز میں رکوع کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ جھکے ہوں گے، رکوع سے بھی
زیادہ تو کیا سجدے کی حالت میں؟ اب سجدہ تو سوائے خدا کے جائز نہیں ہے کسی کو، ہے کہ نہیں؟ لیکن قدموں کو بوسہ دینے کے لیے اتنا جھکنا تو ضروری ہے، اتنا جھکنا تو ضروری ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومنا شروع کیا، بوسہ دینا شروع کیا، اور اپنی پلکیں، آنکھوں کی پلکیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو پلنے لگے تھے۔ تو اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی، آنکھیں چپ بند تھی، صحیح میں تھوڑی نہ سو رہے تھے جی، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے ہی میری آنکھیں بند ہوتی ہوں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول بھلے ہی دنیا والوں کو سوتا ہوا نظر آئے لیکن وہ تو جاگ رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرشتوں نے سمجھا کہ وہ سو رہے ہیں، تو سونے والے کو اس طرح سے جگایا، اس طرح سے جگایا، اور پھر آپ کا سینہ مبارک ناک تک، نابی تک چاک کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک آپ کی حیات مبارکہ میں 3 مرتبہ شق صدر ہوا، آپ کا شق صدر ہوا، یعنی سینے کو چاک کیا گیا، قلب مبارک کو نکالا، قلب مبارک کو نکالا، آب زمزم میں لے جا کر ڈبویا، دھویا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر جبریل امین علیہ السلام نے آب زمزم سے دھویا اور پھر لے جا کر رکھ دیا، تو کیا معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک استغفر اللہ کیا گندا ہو گیا تھا کہ دھونے کی ضرورت پڑی؟ یہ نہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسا ہرگز نہیں۔ ارے آب زمزم کا تو نصیب تھا، اس کا تو مقدر تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی ایڑی رگڑنے سے جاری ہو گیا، جو حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا ہے، دادا جد اکرم ہے۔ تو حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک حضرت جبریل امین علیہ السلام نے زمزم کے کنویں کے اندر میں اس لیے ڈبویا کہ زمزم کو اور برکت حاصل ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، اس لیے ڈبویا، ناک دھونے کے واسطے۔ سمجھے آپ بات کو یاد رکھیے۔ اور پھر اپنی جگہ پر حضرت کے سینے کے اندر میں رکھ کر قلب کو برابر حساب سے نور و انوار اور تجلیات سے مرصع مزین کر کے اس سے صاف اور نہلا دھولا کر، کس سے؟ آب زمزم کے علاوہ اللہ کے نور اور تجلیات سے اس کے اندر میں رکھ کر اس کو واپس سینے مبارک کو رکھ دیا گیا، اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ، بولیے یا رسول اللہ، بولیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ بولنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یا رسول اللہ بولنے کو غلط سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ میں یا نہیں لگانا چاہیے، یہ تو خدا ہی حاضر ہے، باقی سب غیر حاضر ایسا سمجھتے ہیں، سمجھے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ حاضر ہے، ہماری پکار سنتا ہے، ایسی ہمارے نبی بھی حاضر ہے، ہمارے رسول بھی حاضر ہے نا؟ وہ ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے جب ان کو پکارتے ہیں تو ہماری پکار سنتے ہیں، ہمارا سلام سنتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ کہنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طریقہ۔ کس کا طریقہ ہے؟ نبیوں کو لفظ یا کے ساتھ میں پکارنا اللہ کا طریقہ ہے،
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کئی پیغمبروں کو لفظ یا سے پکارا. یا آدم کیسے پکارا؟ آدم کے ساتھ نام کے ساتھ کیا ہے؟ لفظ لگا ہے یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ. یہ لفظ یا لگا کر کون پکار رہا ہے نبیوں کو؟ اللہ پکار رہا ہے. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ہمارے قرآن شریف میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے. نبیوں کو کے نام کو اللہ نے لفظ یا لگا کر پکارا. تو کس کا طریقہ ہو گیا؟ اللہ کا طریقہ ہو گیا. تو جب ہم یا رسول اللہ بولتے ہیں تو ہم اللہ کے طریقے پر، اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ ناجائز کیسا ہو گیا؟ لفظ یا محمد لکھنا، یا رسول اللہ لکھنا ناجائز کیسے ہو گیا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کا پیغام آپ کے پاس میں لے کر آیا ہوں. اللہ پاک آپ سے شرف ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، لہذا آپ ہمارے ساتھ میں چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. فرشتوں نے جبریل امین علیہ السلام نے ایک سواری لے کر آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لے کر آئی تھی. اس سواری کو براق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ براق. یہ لفظ براق بھی ہے دیکھیے زبر کے ساتھ میں. یہ لفظ بنا ہے اصل میں برق سے. برق دے بڑا پاک تو اس سے والا پاک. اور عربی زبان میں برق کہتے ہیں بجلی کو. برق کہتے ہیں بجلی کو. تو گویا کہ یہ جو سواری تھی یہ نورانی سواری تھی، یہ بجلی والی سواری تھی، یہ برق والی سواری تھی، ہے نا. جس کی دو گھوڑے کی جیسی، جس کی جو صورت ہے وہ کچھ حسین و جمیل خاتون کی جیسی، جس کے پاؤں خنجر کے جیسے. یہ الگ الگ جانوروں کی مماثلت اس کے اندر میں نظر آ رہی. تو یہ بجلی کی بنی ہوئی سواری. اب بجلی کی بنی ہوئی سواری پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا ہے نا. سواری بھی نور ہے، آپ کا قلب مبارک بھی نور ہے، آپ کی ذات عالی بھی نور ہے، نور اعلیٰ نور ہے. اب اس سواری کے اوپر میں سوار ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پاری کی جو ابتدائی آیات تلاوت کی ہے، میں وہ آیات پھر سے پڑھ رہا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کیا فرمانا اللہ پاک؟ پہلے تو اللہ پاک آپ کی تعریف خود کر رہا ہے. سبحان سے شروع ہوئی بات. کہاں سے شروع ہوئی؟ سبحان الذی. سبحان ہے وہ خود کہہ رہا، اپنے آپ کو کہہ رہا اپنی تعریف. یعنی سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کی سنت ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے. کس نے کہا سبحان؟ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کون کہہ رہا ہے سبحان؟ اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. لیلا ایک رات کے ایک مختصر ترین حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ مسجد اقصی تک کافی طویل ترین سفر ہے، کافی لمبی مسافت ہے. مسجد اقصی بیت المقدس ملک فلسطین میں، اور مسجد حرام مکہ المکرمہ میں، خانہ کعبہ کو کہتے ہیں. دونوں کا مسجدوں کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی وہ اتنی زیادہ تیز رفتار تھی کہ جہاں اس سواری کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا.
وہ براق نامی سواری کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا. اتنی زیادہ تیز رفتار سواری. میں گنتی کر کے بتا تو نہیں سکتا، لیکن ایک مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ 1 منٹ کے اندر میں 1000 کلومیٹر کا سفر اس سے بھی زیادہ طے کرتی ہے. وہ سواری اس سے بھی زیادہ طے کر سکتی ہے. ایک مثال دینے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں. زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم. کتنی دیر کا سفر ہے وہ بتا رہا ہوں. سفر کتنی دیر کا ہے؟ معراج رات کے تھوڑے سے حصے میں. زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم. ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرما رہے تھے، ہم اور آپ جب بستر سے اٹھتے ہیں تو بستر میں ہمارے جسم کی گرمی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب کتنی دیر تک ہوتی ہے؟ گھنٹوں تک تو نہیں رہتی، کچھ دیر تک رہتی ہے یا کچھ منٹ تک رہتی ہے. اب دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تو کب تک ہلے گی؟ وہ جب گھڑی کے پینڈولم کی طرح ہلتی رہے گی کچھ دیر تک ہی ہلے گی نا. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ دروازے کی زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم. ایک پل میں سرے عرش گئے اور آئے محمد. یعنی گویا کہ 27 سیکنڈ، اتنے منٹ بھی نہیں، 27 سیکنڈ کے اندر میں زمین سے لے کر عرش معلی اور جنت اور دوزخ اور تمام جتنے بھی مشاہدات اللہ پاک کو کروانا تھا وہ تمام دیکھ دکھا کر اتنے کم وقت کے اندر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا گئے اپنے بستر کے اوپر میں. جب آئے تو کیا تھا؟ زنجیر کی دروازے کی ہل رہی تھی. گئے تھے جلدی اور آئے جلدی. آپ سمجھ لیجیے کتنی دیر ہو گئی اور بستر بھی جلد ہی تھا. تو سواری کی تیز رفتاری کا عالم. ارے بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1000 کلومیٹر کی رفتار سے تیز چلنے والا طیارہ، ہوائی جہاز پر اگر کوئی اس کی پیٹھ کے اوپر میں بیٹھ جائے، اندر نہیں پیٹھ کے اوپر میں بیٹھ جائے، اور وہ جہاز 1000 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہا ہے، تو جہاز کی پیٹھ کے اوپر میں بیٹھنے والا اس کا حال کیا ہوگا؟ کتنا بھی پکڑ کر بیٹھے گا، چپکے گا، ہے نا؟ تو گھبرا جائے گا، یا تو اس کو آگ لگ جائے یا تو نیچے گر جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا؟ اچھا اگر خدا نہ خاصہ ہے وہ بیٹھ بھی گیا کسی طرح سے، تو اتنی اسپیڈ سے چلنے کے بعد جو مناظر، جو سین اس کے نظروں کے سامنے آئیں گے، کیا وہ اتنی اسپیڈ سے چلنے کے بعد وہ دیکھ سکے گا، یاد رکھ سکے گا؟ نہیں. تو یہ تو میں ہوائی جہاز کی مثال دے رہا ہوں کہ 1000 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والا جہاز ہے. یہ براق نام کی جو سواری ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر میں سینکڑوں میل چل رہی ہے. 1 سیکنڈ کے اندر میں کتنے؟ سینکڑوں میل چل رہی ہے. وہ ایسی سواری پر سبحان اللہ کیسے بیٹھے ہوں گے؟ سب سوچنے والی بات ہے نا. کیا شان والے ہیں میرے نبی، کیا شان والے ہیں، کیا عظمت والے ہیں میرے آقا، ہے نا. یعنی اس سواری کو منظر میں لائیے اور ان کی اس بیٹھنے کو منظر میں لائیے تو واقعی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کو دل کر رہا ہے. کیسے بیٹھے ہو؟ 1 سیکنڈ کے اندر میں ہزاروں سینکڑوں کی سواری. تو کتنی دور ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی؟ گویا کہ براق نے ایک قدم یہاں رکھا، یہاں سے اٹھایا اور ایک قدم وہاں پر رکھا تو مسجد اقصی. ایک ہی قدم میں مسجد اقصی. اور جب معراج شریف سے واپس آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کیا کیا ملاحظہ کیا، کیا کیا دیکھا، وہ آپ نے بیان کیا. جیسے کہ آپ بیان کرتے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے گزرا. اتنی اسپیڈ سے گزر رہے لیکن ہر منظر یاد ہے.
اتنی اسپیڈ سے گزرنے کے بعد بھی کسی انسان کو کوئی منظر یاد نہیں رکھتا، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا بڑا، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا بڑا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں جب گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے، تو میں نے یہ ملاحظہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز صرف زندگی تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی نماز ہے۔ اس سے ظاہر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آج جب وہاں پر پہنچ گئے، دیکھیے بڑی اچھی بات، یہاں تو دیکھ لیا قبر پر سے گزرے، راستے میں قبر تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں دیکھا کہ مسجد اقصی کے اندر میں سب سے پہلے، تمام نبیوں میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود، ادھر قبر میں بھی موجود، ادھر مسجد اقصی میں بھی موجود۔ اب دونوں جگہ کیسے موجود؟ یا تو ایک جگہ ہو سکتے ہیں، یا تو قبر اکبر میں ہوں گے، یا پھر مسجد اقصی میں موجود ہے، اب حضور سے پہلے موجود ہے۔ حضور سے میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سوال چھوڑ رہا ہوں، حضور سے پہلے موجود نظر آ رہے ہیں، تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار، نبوت کی رفتار، نبی ہے نا وہ بھی، تو ان کی نبوت کی رفتار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رفتار سے زیادہ ہو گئی کہ وہ پہلے پہنچ گئے، یہ بعد میں پہنچ گئے؟ ایک سوال چھوڑ دیا میں نے آپ کے ساتھ۔ اب جب میں نے سوال کیا آپ سے تو جواب دینا کہ میرا فرض بنتا کہ ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تو اپنی نبوت کے رفتار سے چلے ہی نہیں، وہ تو براق پر سوار ہے، اپنی نبوت کی رفتار سے ابھی چلے ہی نہیں۔ وہ کس نے یہ کر دیا؟ وہ رفتار براق کی رفتار تھی، تو وہ براق کی رفتار ہے، وہ براق نبی نہیں، حضرت موسیٰ نبی ہے، اب حضور تو ابھی چلے ہی نہیں ہے، تو یہ حضرت موسیٰ کا مقام ہے کہ وہ ان سے پہلے پہنچ گئے۔ اب وہاں پر باقی دیگر 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لے آئے، وہاں پر سب جمع ہو گئے، وہاں پر سب جمع ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان دیا، اذان دینے کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کا دست مبارک پکڑ کر کہا کہ آپ کو امامت کرنا ہے، تو آپ ذرا شرمائے، آپ ذرا کھنچ کے کہ میں کیسے امامت کروں، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام یہاں پر موجود ہے، اور سب سے پہلا ہم تو جد الانبیاء، جد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا حق بنتا ہے کہ وہ امامت کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سمجھایا ہے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ سرکار، یہ تمام نبیوں کا یہ مشورہ ہے کہ آپ امامت فرمائیں، آپ امامت فرمائیں۔ تو حضور قرون صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی۔ گویا کہ اللہ رب العزت کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ آخری نبی ضرور ہے، هو الآخر ضرور ہے، لیکن هو الاول بھی یہی ہے، اصل میں هو الاول بھی یہی ہے اور هو الآخر بھی یہی ہے۔ جیسے اللہ کی ذات هو الاول ہے، هو الآخر ہے، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے پہلے نور اگر پیدا کیا گیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا، اور تمام 1,24,000 کے سب سے آخر میں تشریف لانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ تو یہ منظر ہے مسجد اقصی کی امامت کا یہاں پر ظاہر کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ سبحان الذی، سبحان یعنی پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا، اسرا
جس نے سیر کرائی. یہ سیر ہے، سیر ہے نا. کیا ہے یہ؟ سفر معراج نہیں ہے. سفر اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. سفر میں آدمی تھک جاتا ہے، سفر بہت طویل ہوتا ہے، سفر بہت لمبا ہوتا ہے، سفر میں طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہے، سفر میں ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، سفر میں ہوا نکل جاتی ہے، سفر میں آدمی اب جاتا ہے، پیٹ اکڑ جاتی ہے، کمر اکڑ جاتی ہے، سفر میں بھوک لگتی ہے، سفر میں پیاس لگتی ہے، سفر میلوں لمبا، ہزاروں میل لمبا بھی ہو سکتا ہے. سیر میں، سیر اس سے چھوٹا معاملہ ہے، سیر اس سے چھوٹا معاملہ ہے. سیر میں آدمی تھکتا نہیں ہے، بلکہ طبیعت خشاش بخشاش ہو جاتی ہے. آدمی کو فریش مارکس پڑتا ہے سیر کرنے کے بعد میں. صبح صبح نماز پڑھنے کے بعد میں آپ سیر کو نکلتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ٹہلنے کو نکلتے ہیں. ٹہلنا کسے کہتے ہیں؟ 40 قدم ٹہلتے ہیں آپ، ہے نا. یہ زیادہ سے زیادہ 80 قدم ٹہلتے ہیں. صبح صبح سیر کرنے میں آپ کو ٹھنڈی ہوا معلوم پڑتی ہے نا. صبا کے جھونکے آتے ہیں، فضا کے جھونکے آتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں نصیب چلتی ہے. آپ کو لطف حاصل ہوتا ہے، آپ کو سرور حاصل ہوتا ہے، آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، آپ کی طبیعت خشاش بخشاش ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں سیر. سیر ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، سفر نہیں کرایا. معلوم سفر کہتے ہیں سفر معراج. اس سے اللہ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ سیر کرائی. کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو. آپ اللہ کے بندے ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ صرف روح کے ساتھ میں ہے کہ جسم کے ساتھ میں بھی ہے؟ جسم کے بھی ساتھ میں ہے، روح کے بھی ساتھ میں ہے، دونوں مل کر انسان بنا. آج کے زمانے میں علم بہت زیادہ ہو گئے، لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے، اور اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے تو ان کی عقل نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک، حیات مبارک کے ساتھ میں سفر معراج نہیں کیا، بلکہ نیند میں ان کو سفر معراج. یہ اپنے پڑھنے لکھنے کی دلیل دے رہے ہو. کیوں؟ ان کی عقل نے ان کو مشورہ دیا. اور عقل کے بارے میں تو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقل کا کام کیا ہے. حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق و مغرب، حکیم الامت، تمام شاعروں کے سردار، کیا فرماتے ہیں عقل کے بارے میں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل کا کام کیا ہے؟ ہمیشہ ہر لمحہ کرٹیسائز کرنا. کیا کرنا؟ انگلش میں بول رہا ہوں، کرٹیسائز کرنا. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تنقید کرنا. اگر آپ کی کوئی تنقید کرے، مطلب آپ کی کوئی برائیاں نکالے تو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا. اور تعریف کرے تو اچھا لگے گا. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، اس لیے عقل کی باتوں پر بھروسہ مت کرو. کس کا مشورہ ہے؟ علامہ اقبال، شاعر مشرق و مغرب ہے. وہ کہتے ہیں عقل کو تنقید سے، عقل ہمیشہ ایک ایک منٹ میں وہ تنقید کرتی رہتی ہے. ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا. اپنے بارے میں کچھ نہیں بولتی، میں سب سے اچھا ہوں. دوسروں کے بارے میں یہاں یہ ایسا ہوتا ہے، کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. کرٹیسائز کرنے کا کام کس کا ہے؟ عقل کا. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں تو پھر کیا کر؟ اے اہل مومن، ایمان والے، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. عقل پر بھروسہ مت کرو، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. بنیاد رکھ، بنیاد رکھ. ایمان کی بنیاد کہاں رکھ؟ عشق و محبت پر رکھ. عقل کی باتوں پر بھروسہ نہیں. ٹھیک ہے؟ تو میں کہاں تھا، کیا بول رہا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کرایا؟ اسرا بعبدہ، سیر کرایا اپنے بندے کو. تو جب ہم بندہ بولتے ہیں، عربی زبان میں عبد بولتے ہیں، اردو زبان میں بندہ بولتے ہیں، تو بندہ صرف روح کا نام نہیں ہے، بندہ صرف جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ بندہ ہم اس کو کہیں گے جیسے میں بندہ، آپ بندے، کہ جسم بھی ہے اور اس کے اندر میں روح بھی ہے، اور دونوں ملا کر یہ ہوا ہے بندہ. تو جب اللہ پاک بول رہا ہے کہ بندے کو، اپنے بندے کو سیر کرائی،
ہے نا؟ تو جسم مبارک کے ساتھ میں سیر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ عقل کے پیچھے چلنے والے لوگ، عقل کے اندھے جن کو کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، معراج جو ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین کے اندر میں ہوئی۔ ویسے جسم کے ساتھ میں اگر ہوتی تو بڑے بڑے کیسے ہر آسمان کے اندر میں 7 آسمانوں سے گزرنا پڑتا ہے صاحب، کیسے کہیں پر نور ہی اڑ رہے ہیں تو کہیں نادی اڑ رہے ہیں، مطلب آگ سے بھرے ہوئے ہیں، کہیں آبی اڑ رہے ہیں، کہیں برفانی اڑ رہے ہیں، جل جاتے تھے، آبی اڑنے سے گزرتے تھے تو جل جاتے تھے، جل کر خراب ہو جاتے تھے، برفانی اڑنے سے گزرتے تھے تو سرد ہو جاتے تھے، سمٹ جاتے تھے، اکڑ جاتے تھے، آبی اڑنے سے گزرتے تھے تو اس کے اندر میں ڈوب جاتے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ انہوں نے جسم کے ساتھ میں سفر کیا ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عقل کے اندھے جو آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہو گئے، انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی۔ لیکن اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اس پر نظر نہیں دے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کو سیر کرایا، اپنے بندے کو سیر کرایا۔ یہ لفظ عبد ہی کھلا قرآن مجید میں اعلان عام کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں جب معراج عطا نہیں کی، معراج کا مرتبہ نہیں دلایا، بلکہ جسم کے ساتھ میں آپ تشریف لے گئے۔ واقعہ معراج جو آپ کو حاصل ہوا وہ جسم اور جسمانیت کے ساتھ میں حاصل ہوا۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے حصے میں، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الى مسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سیر کرائے، ہے نا؟ جب واقعہ معراج پورا ہو گیا اور جب واپس آئے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ کیا؟ اپنا واقعہ، اور یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کیا کیا ملاحظہ کیا، میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمانوں میں، کہاں کہاں کیا کیا چیزیں دیکھی، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، ہر چیز پتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ابو جہل نے بھی سنا، جو آپ کا چچا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے تو اپنی زندگی کے اندر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصی نہیں گئے، لیکن جو چیزیں راستے میں پڑتی ہیں سب بتا رہے ہیں۔ تو ابو جہل یہ سوچ رہا ہے یہ تو کبھی گئے ہی نہیں مدینے سے، مکے سے باہر، لیکن بات تو بالکل صحیح ہے، جو بتا رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن یقین نہیں کرتے۔ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ معجزہ کہتے ہی اس سے ہیں کہ جس پر یقین نہ آئے، اور یقین کرنا یقین والوں ہی کا کام ہے، ایمان والوں کا کام، اور یقین ہی کا نام ایمان ہے، یقین ہی کا نام ایمان ہے، اور وہ یقین ہمارے اندر میں چھپا ہوا ہے، اس کو باہر نکالنا بہت ضروری ہے۔ یقین کو باہر نکالو، اندر دبا کے مطلب کو، اسی کا نام ایمان ہے۔ جب تک یقین باہر نہیں نکلے گا، اپنے معجزے نہیں دکھائے گا، آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور تنزن کہنے لگا ابو جہل، تمہارے نبی محمد تو ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ مجھ کو معراج حاصل ہوئی ہے، اور میں یہ دیکھ کر آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھ کر آیا، مسجد اقصی دیکھ کر آیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا، جنت دیکھ کر آیا، دوزخ دیکھ کر آیا۔ اب صدیق تو صدیق ہے، صدیق کا لقب ابھی ملتا ہے وہ تو، اس کے پہلے نہیں تھا، اس کے پہلے تو اس کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، دادا کا نام ابو قحافہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دادا کا نام ابو قحافہ ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام ابو قحافہ ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، اور کنیت ابو بکر ہے، یعنی بکر کے والد ہے۔ ابھی تک آپ کو صدیق کا لقب نہیں ملا۔ تو ابو جہل نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ باتیں رکھی
اور مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارا دوست محمد تو ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایمان افروز زبان سے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سے ہی اللہ رب العزت نے حضور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ صدیق کہتے ہیں صداقت کی، سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ سچ بات کو مان لینا اگر اس کی تصدیق کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو آپ نے سچ بات کو مانا ہے اور ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق کیا ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ صادق ہیں، وہ سچے ہیں، اور میں ان کی اس بات کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو بھلے ایمان لائے کہ مت لائے، لیکن میں تو لاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار حضور پاک پڑھ لیں اللهم سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله والسلام عليك يا حبيب صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ الذي اللہ فرما رہا ہے الذي باركنا حوله، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ کس کے؟ مسجد اقصی کے۔ مسجد اقصی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اب برکت تو مسجد کے اندر میں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اب جب آ رہے ہیں اچھے نہا دھو کر صاف ستھرے دھلے دھلائے پریس کیے ہوئے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں، آپ تمام میں چپل جوتے سب جو ہے باہر رکھیں گے اتار کے۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر برکت نہیں ہے، برکت تو ادھر ہے اندر۔ ادھر چپل جوتے پہن کر کیسے جانا؟ یہ سوچ کر رکھیں گے کہ ادھر اتارے گے چپل جوتے ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ برکت اندر ہے مسجد کے اندر، ادھر تھوڑی نہ ہے برکت، اس لیے ادھر اتار دو باہر چپل جوتے۔ اب یہ کیا بات ہوئی گئی؟ اللہ فرما رہا ہے یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اندر نہیں، اندر تو ہے نیچے برکت مسجد کے اندر، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مسجد کے اندر تو ہے نیچے برکت، رحمت بھی رہتی ہے، لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے مسجد اقصی کے بارے میں الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ بھائی ارد گرد برکتیں کیا ہے؟ تو جتنے بھی قرآن پاک کے مفسرین ہیں، حضرت امام آلوسی وغیرہ، جتنے بھی مفسرین ہیں قرآن پاک کے، ان تمام مفسرین کا یہ کہنا ہے زیادہ تر کا کہ مسجد اقصی کے چاروں طرف جو ہے درجنوں انبیاء کرام کی قبریں ہیں مبارک، مزار کیا ہے؟ درجنوں قبریں ہیں، کس کی؟ انبیاء کی، نبیوں کی، رسولوں کی، مسجد کے باہر ادھر ادھر چاروں طرف۔ تو اس لیے کیونکہ انبیاء کرام کے رسول عظام کے رسولان عظام کے جسمان اطہر وہاں پر مدفون ہے، تدفین کیا گیا ہے ان کو، تو ان کے جسموں کی برکت ہے، اس کو اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ ہم نے مسجد اقصی کے چاروں طرف ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی، ان کی جسموں کی برکت ہے۔ کیا ہے؟ انبیاء کرام کے جسموں کی برکت ہے، اس لیے اللہ پاک نے بولا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور اس لیے بھی یہ شب معراج کی سیر کرائی گئی، معراج کا معجزہ عطا ہوا، وہ اس لیے کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنے محبوب کو اپنی آیات دکھائیں، اپنی نشانیاں ملاحظہ کروائیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ مسجد اقصی ہے، یہ انبیاء کرام کی مزار ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے، ہاں یہ براق ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ پہلا آسمان ہے، یہ دوسرا آسمان ہے، ہر آسمان پر ایک نبی کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اچھا چھٹے آسمان پر پھر سے موسیٰ علیہ السلام حاضر، اب تیسری جگہ حاضر ہے،
یہ لوگ پہلے تو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے، مسجد اقصی کو پہنچے تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام دکھ رہے، چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام نظر آئے، اور سفر کتنا لمبا ہے، تیز رفتاری کتنی ہے۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے پہلا مرحلہ وہ تو براق پر طے ہوا، جس کی رفتار میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سیکنڈ میں سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہا ہے وہ براق سواری۔ اور اب یہاں سے جو آسمانوں کا سفر شروع ہوا تب یہ طے پر ہوا کس چیز پر ہوا؟ اب یہاں کون سی سواری ہے؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے نور کی بنی ہوئی سیڑھی دیا سرکار کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نور کی بنی ہوئی سیڑھی کی جو رفتار ہے وہ براق سے زیادہ ہے، براق سے بھی زیادہ ہے۔ براق کی رفتار 1 سیکنڈ میں سینکڑوں کلومیٹر، اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ نور والی سیڑھی کی رفتار ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ یہاں سے سفر سے شروع ہوا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، پھر وہ آپ سے پہلے پہنچ گئے۔ میں پھر یہ کہوں گا یہ جو رفتار ابھی چل رہی ہے سفر والی، یہ تو سیڑھی کی رفتار تھی، وہ تو براق کی رفتار تھی، ابھی تو حضور کی رفتار نبوت کی شروع ہی نہیں ہوئی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام پہلے نظر آ رہے ہیں۔ 7ویں آسمان تک یہ دوسرا مرحلہ طے ہوا، اور 7ویں آسمان کے بعد میں اب تیسرا مرحلہ سفر کا جو شروع ہو رہا ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے پروں کے اوپر میں بٹھا کر لے کر گئے کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا پر۔ یہ تیسرا جو سفر تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام کا، ان کی تیز رفتاری وہ براق سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری حضرت جبریل کی، اور یہ دوسرے مرحلے میں جو نورانی سیڑھی ملی ہے آپ کو، اس کی رفتار تو اس سے بھی زیادہ، براق سے بھی زیادہ۔ اب یہ دونوں سواریوں سے زیادہ، دونوں مرحلوں سے زیادہ تیز رفتار سواری اب کس کی؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ اب سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ذرا پاس پر غور کیجیے۔ منتہا کے معنی دا اینڈ۔ اب یہاں پر بلاک ہو گیا، آگے نہیں جا سکتے، اینڈ ہو گیا یہاں پر۔ سدھ رہ، یعنی اب اس سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں، اس سے آگے جانے کی راہ نہیں ہے، یہاں پر دیوار بنا دی گئی، سدھ یہاں پر رکاوٹ کر دی گئی، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ سدھ سمجھ رہے ہیں؟ سدھ کے معنی راہ، راستے کی رکاوٹ بنائی گئی۔ منتہا ایڈ ہو گیا یہاں سے راستہ، اب کچھ دوسرا کچھ شروع ہو گیا وہاں پر، اب اس کو راستہ بولے کیا بولے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہیں تک جا سکتا، اب اس کے آگے اگر میں گیا تو میرے پر جل جائے گی، پار برابر بھی اگر آگے میں بڑھتا ہوں یا سلیمو یہ پار برابر بھی آگے میں بڑھتا ہوں تو میرے بال جڑ جائیں گے۔ اب اس کے آگے آپ جانے، اللہ آپ کا اللہ جانے۔ اب وہاں پر ایک سواری آتی ہے جناب، سدرۃ المنتہا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ایک سواری بھیجتا ہے، اس کو کہتے ہیں رف رف۔ بولو کیا بولتے ہیں؟ وہ سواری کا نام کیا ہے؟ رف رف، کیونکہ وہ جب چل رہی تھی وہ سواری کا آواز کچھ ایسی ہی آ رہی تھی، رف رف، ہے نا۔ اب وہ سواری کیا ہے؟ ایک تخت ہے، تخت۔ اب وہ کیسا تخت ہے؟ ایک نورانی تخت ہے، اور اس کے اوپر میں سبز رنگ کا تخت ہے، اور سبز رنگ کے ہیرے جواہرات اس کے اوپر میں چڑھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اب اس سواری کی رفتار جو ہے وہ براق سے بھی زیادہ، نورانی سیڑھی سے بھی زیادہ، جبریل علیہ السلام کے جو فرشتے ہیں ان کے پروں پر جو سوار ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ۔ یہ جتنی بھی رفتار ابھی تک پیش آئی تھی یہ تمام رفتاروں سے زیادہ رفتار کس کی ہے؟ رف رف کی ہے۔ اب اس سواری پر آپ سواری سے آپ سفر کر رہے ہیں،
اب ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ رف کو بھی اب آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اب وہاں پر آپ اتر گئے، وہاں پر آپ اتر گئے، اب ندا آ رہی ہے۔ سورہ نجم قرآن شریف کی سورت ہے، اس پر آپ پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میں کہ کیا کیا بول رہا ہے اللہ پاک اور کیا کیا ہوا ہے۔ والنجم اذا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما يدرك عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما دنا فتدلى او ادنا، یہ تمام الفاظ آئے وہ سورت سورہ نجم میں۔ تو آواز آئی کہ ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، قریب آئیے، آگے بڑھیے۔ کیا آواز آ رہی؟ اے محبوب آگے آئیے، ڈرنا نہیں، جھجکنا نہیں، آگے بڑھو۔ اب یہاں سے نبوت کی رفتار شروع ہوئی ہے، ابھی تک نبوت کی رفتار شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی تو آپ سواریوں پر سیر کر رہے تھے۔ اب اصل میں نبوت کی جو رفتار ہے اب چلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام اب تک جتنی بھی سواریوں کی رفتار تھی، جتنی بھی سرعت تھی ان کی، جتنی بھی جلدی جا رہی تھی، وہ تمام سواریوں کی رفتار سے زیادہ رفتار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ہمارے عقل سے باہر والی بات، ہماری ادراک سے باہر والی بات۔ تو اللہ پکار رہا ہے، بول رہا ہے ادنو یا احمد، قریب آئیے، قریب آتے چلے گئے، قدم بڑھاتے چلے گئے، ایک ایک قدم ہزاروں سینکڑوں میلوں کا ایک قدم پڑ رہا ہے۔ رفرف کا تو ایک قدم تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک قدم تھا۔ پھر سے یاد دلا اور آپ کو دھیان میں ہے کہ یہ بات غلام والی جو پہلی سواری تھی اس کا ایک قدم تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم، ایک قدم نہیں، جتنے سفر ابھی تک طے کی ہے وہ ایک قدم میں طے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، ساتوں آسمان سے سدرۃ المنتہا میں جو رحمت کی سواری ہے۔ یہ جتنے بھی سفر ابھی تک طے ہوئے ہیں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار اتنی عالم نبوت کی رفتار تھا کہ ان کے ایک قدم کے اندر میں یہ تمام سفر طے ہو جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کتنا قریب ہوئے، کتنا قریب ہوئے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ کیونکہ قرآن مجید عربوں کی زبان میں، عربوں کی فصاحت میں، عربوں کی لغت میں، عربوں کی بلاغت میں نازل ہوا ہے، لہذا اللہ نے مثال بھی انہی کی فصاحت اور بلاغت میں دی ہے۔ عربوں کا ایک طریقہ، ایک قاعدہ ہوا کرتا تھا کہ جب دو قبیلوں کے سردار اپنی تمام دشمنیاں ختم کر کے جب ایک ہو جاتے تھے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس میں جو کمانیں ہوا کرتی تھی سرداروں کے پاس میں، یہ کمان ہوتے تھے تو پہلے زمانے، تو وہ کمان سے کمان کو ایسا ملاتے تھے۔ یہ سردار اپنی کمان لا رہا ہے سامنے، وہ سردار اپنی کمان لا رہا ہے سامنے، کمان سے کمان مل رہی ہے۔ کمان سے کمان ملنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تیر چھوڑتے تھے، ایک تیر، دونوں تیر دونوں کی کمان میں، لیکن ایک تیر چھوڑتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج سے ہم اور تم دونوں ایک ہو گئے، ہم تم سے محبت کریں گے، تم ہم سے محبت کریں گے۔ تمہاری طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو میں تمہارے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، اور میری طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو تم میری لیے کھڑا ہو جانا۔ یہ محبت کا ایک طریقہ ہوتا تھا، ایک ججمنٹ ہوا کرتا تھا، ایک معاہدہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ طریقہ تھا عربوں کا۔ تو انہی عربوں کے طریقوں میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ثم دنا فتدلى، اتنے زیادہ قریب ہوئے، ثم دنا، پھر اتنے زیادہ قریب ہوئے، فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى،
فقانا کیسے قریب ہوئے؟ جیسے کہ دو کمانوں کو ملایا جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت قریب ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. اللہ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عید کے دن آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بغل گیر ہوتے ہیں, گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں, ہے نا, معانقہ کہتے ہیں اس کو, بغل گیر ہوتے ہیں. تو اپنے ہاتھ اس کی پیٹھ پر, اس کے گلے میں, اس کے ہاتھ اپنے گلے میں ہوتے ہیں, اسی طرح سے ملتے ہیں نا بھائی میرے, ہے نا, لیکن اتنے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. تو وہی مثال دی اللہ پاک. ثم دنا فتدلى, کیسے ہوئے دنا, کیسے قریب ہوئی؟ فکان قاب قوسین, جیسے دو کمانیں آپس میں مل رہی, جیسے دو کمانیں. اور صرف اتنا ہی نہیں, او ادنا, او ادنا یہ جو لفظ ہے اس کی تو کوئی وضاحت نہیں کر سکتا, اس سے بھی زیادہ قریب. قاب قوسین کی تو مثال دیا اللہ ہے, کتنے قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین, جیسے دونوں کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں. وہ عربوں کی طریقے کی زبان میں اللہ رب العزت کی ضرب نے استعمال کیا, لیکن آگے کیا فرما رہا ہے؟ او ادنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. اب کتنا قریب کیا ہوگا اللہ نے, وہ اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. پھر اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام تو ادھر ہی رہ گئے تھے. اللہ رب العزت نے تمام ایک ایک چیزیں, جنت کی سیر کرائی, دوزخ کی سیر کرائی, ایک ایک چیز دکھائی. سب لوگ وہاں پر نظر آ رہے, جہنمی نظر آ رہے, جنتی نظر آ رہے. اب بہت سارے مناظر ہیں, بات بہت طویل ہو جائے گی, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, اپنی گفتگو کو ذرا مختصر کر رہا ہوں. ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک منظر یہ دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے اندر میں کہ دوزخیوں کے سر کو فرشتے پتھر سے کوٹ رہے ہیں, اور اتنے زیادہ کوٹ رہے ہیں کہ اس کا بالکل ایک دم بالکل برخجے اڑ گیا, اور اس کا قیمہ بن گیا. اب قیمہ جب بن گیا تو پھر دوبارہ سے ان کے سر جیسے کہ ویسے ہو جاتا ہے, اور پھر ان کو فرشتے جو ہے وہ کوٹتے چلے جا رہے ہیں. تو پوچھا گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہے, یہ ان لوگوں کے سروں کے ساتھ میں ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر میں سجدے گرا گزرتے تھے, جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. سجدے جو ہے ان کے سروں کو بوجھ رکھتے تھے, اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو میرے بھائیوں, دوستوں اور عزیزوں, مومن کا تعلق نماز سے ہے. اگر کسی کی ایسی حالت ہے تو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے, نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی توفیق نصیب اور ہدایت عطا فرمائے. تو جانا تو کمال تھا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں 2-3 منٹ, لیکن آنا تو اس سے بھی زیادہ کمال ہے. اب ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے گئے ہوں گے, ناڑی گر رہے ہیں, آبی گر رہے ہیں, برفانی گر رہے ہیں. تو حضور کے سفر معراج پر تو عقل والے, علم والے بڑے اعتراض کرتے ہیں, لیکن ان کی نظر حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر میں نہیں جاتی. جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا, اب وہ واقعہ بہت طویل ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں, حالانکہ اس میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. لیکن جب اتارا گیا تو کہاں اتارا گیا؟ زمین پر اتارا گیا نا, زمین پر اتارا گیا نا, جنت سے. جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر میں ہے. تو وہاں سے اتارا گیا تو ان کو بھی تو ملے ہوں گے, تو پھر ان کو کیوں نقصان نہیں پہنچا گا؟ ان کو بھی تو آدمی قرہ ملا ہوگا, ان کو بھی برفانی قرہ ملا ہوگا, ان کو بھی ناری قرہ ملا ہوگا. اب وہ زمین پر صحیح سلامت دونوں بھی صحیح سلامت آدم اور حوا اتر آئے. تو ان کے بارے میں ادھر سمجھنے نہیں جاتی کہ ان کو کیوں نہیں جلایا گیا ہوگا, وہ کیسے اتر گئے. لیکن جہاں حضور کی بات آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ دل کے اندر تو کچھ نہ کچھ حسد ہے, بغض ہے, ایمان کی کمزوری ہے, تو وہی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال آپ تشریف لائے, آپ نے اپنا معراج کا واقعہ تمام بیان کیا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام کے سامنے جب بتایا کہ میں نے اللہ کو اپنے ماضی کی آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ سے گلے بھی ملا ہے, تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے, اور ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی
کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا دیدار کر لیا، ہمیں بھی تو دیدار کرنا تھا۔ اب میں اپنی بات کو مت کر، ہمیں بھی تو اپنا دیدار کرنا تھا اللہ کا، تو ہم کیسا کریں، ہم کیسا کریں؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری معراج کیسی ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ صلاۃ جو ہے نماز ہے مومنوں کی معراج ہے، تم نماز پڑھا کرو، یہ تمہاری معراج ہو جائے گی، تم کو بھی دیدار ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ 50 رکعت نماز فرض ہوئی تھی، رب العزت نے آخر میں 5 رکعت رکھ دیا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپسی میں ملے اور کہا کیا لائے ہو؟ گئے تھے تو کیا لے کر گئے؟ اب لائے تو کیا لائے؟ سرکار نے فرمایا کہ گیا تھا تو عاجزی لے کر گیا۔ کیا لے کر گئے تھے؟ کیا توبہ لے کر گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر گئے تھے؟ نمازیں لے کر نہیں گئے تھے، نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی، عبادتیں لے کر نہیں گئے تھے، اپنا مقام اور مرتبہ نہیں لے کر گئے تھے، کیا لے کر گئے تھے اللہ کے بارگاہ؟ اللہ نے مجھے کیا لائے ہو میرے لیے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا لے کر آیا؟ عاجزی لے کر آیا، انکساری لے کر آیا، یا اللہ میں خاکساری لے کر آیا، میں تیرے سامنے تیری محبت میں، تیری الفت میں یہ نظرانہ عقیدت و محبت لے کر آیا، عاجزی۔ اب واپس میں کیا لائے؟ 50 رکعت نماز کا تحفہ لے کر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اور میری امت کو میں دیکھ چکا ہوں، تمہاری امت جو ہے 50 رکعت نماز نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ جا کے کم کراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام تو تھک گئے اللہ کو بولتے بولتے، اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا ہے نا۔ رب ارینی بولتے بولتے تھک گئے، کوئی دور پر جاتے تھے، کلام بھی کرتے تھے، بات چیت بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کو کبھی دیکھا نہیں۔ رب ارینی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تکرار کرتے رہے۔ اب ادھر سے جواب آتا تھا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دے سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دے سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ کا تو دیدار ہوا ہی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، باتیں بھلی ہی ہو گئی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اور گویا کہ ایک طرح سے مدد کی، چھوٹے ہو کر مدد کی اور کہا کہ تمہاری امت 50 رکعت نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ کم کرا کے لاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ بولیے، اللہ ہے نہیں ہے نا، تو پھر غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی ہوئے نا، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ غیر اللہ سے مدد لی کی نہیں لی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے تو کیا ہوا، لیکن غیر اللہ تو ہے، اللہ تو نہیں ہے، تو غیر اللہ سے مدد لی نا۔ اور کس نے لیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر اللہ سے مدد لی، نبی سے مدد لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی۔ تو اگر ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو کیا وہ ناجائز ہو جائیں گے؟ کہ ہم شرک کرنے والے ہو جائیں گے؟ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں تو کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال پھر گئے، 5 رکعت کم کرا کے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر لوٹا کے پیدائش بھی نہیں ہوگی، نہیں پڑھ سکے گی، پھر گئے، پھر اس طرح سے بار بار گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ 6 آسمان پر، عرش اعظم پر جا رہے اللہ کے پاس میں۔ اب اللہ کو تو دیکھ نہیں سکے، لیکن اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو نور لے کر آ رہے ہیں اللہ پاک کا، موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اس میں ان کا مطلب تھا بار بار بھیجنے میں، اس میں ان کا مطلب تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائے، اللہ کا نور اپنی آنکھوں میں اس کو دیکھ کر آیا اور میں ان کی آنکھوں میں ان کا دیدار کروں۔ سبحان اللہ، وہ نور پر میں دیدار نہیں کر سکا۔ تو بہرحال اب یہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام کو خواہش ہوئی کہ ہم بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں،
اللہ کا. تو اب ہم کیسے کریں؟ تو آپ نے کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اس سے دیدار ہو جائے گا. تو کہا کہ ایسی نماز ہم کیسی پڑھیں گے، ہم کیسے دیدار کریں گے؟ ہم تو اپنی کھلی آنکھوں سے دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیے ان کے اس جملے پر، اس حدیث مبارک کے الفاظ پر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، اگر تم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہو رب ذوالجلال کا اور اکرام کا تو مجھے دیکھ لو. اگر تم نے مجھے دیکھ لیا تو گویا کہ اس کا دیدار کر لو. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا کہ اللہ کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا کہ اللہ کو دیکھا. مجھے دیکھ لو اور سمجھ لو کہ تم کو اللہ کا دیدار ہو گیا. اسی لیے تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ غالباً صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے کی گلیوں کے اندر میں اپنے رب کو چلتا پھرتا دیکھا. اشارہ کدھر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو محترم بزرگ اور دوستو، کافی وقت ہو چکا ہے اور آپ کو عبادتیں بھی کرنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، اور اس شب معراج کی یہ جو رات ہے، عمرہ کی رات ہے، اس سے مستفید ہونا ہے، اس سے فائدے اٹھانا ہے. لہٰذا میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹ رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.